استقبال رمضان کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر بہاولپور میں حاضری کا اتفاق ہوا. یہاں بیٹھ کے باتیں نہ کریں جی، چلو اندر جا باتیں کرنے والے اٹھاؤ. بات کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے.
یہ جتنے اس قسم کے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیج پہ آتے ہیں سب سے پہلے اور پھر چپ نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں. خدا ہی نے ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کو ہدایت نہ ہو تو تم ہدایت کر دینا، جو اب شرارت کرے پکڑ کے دو لگاؤ. نہ چلاؤ پکا ہی. آپ حضرات کے شہر میں بارہا حاضری کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ آپ حضرات شوق سے تشریف لاتے ہیں. آج بھی بڑی کثرت سے تشریف لائے ہیں. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے گی اور اللہ پاک اس حاضری کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. میں بھی جلسوں کا تھکا ہوا، بیماری کا مارا ہوا. اب رمضان المبارک بالکل قریب ہے، چھٹی کرنے کے موڈ میں تھا. یہ بیچارہ میرا دوست حاجی احمد دودھ والا میرے پاس ملتان تشریف لائے کہ رمضان سے پہلے ایک جلسہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہو جانا چاہیے. نہ جانے کس کس کو رمضان المبارک کا احترام نصیب ہو جائے گا، عظمتیں نصیب ہو جائیں گی، احترام مل جائے گا. دوسرے ساتھیوں نے بھی بڑی کوشش کی. ان کے ساتھی بھائی عبداللطیف صاحب ہیں، سرفراز خان صاحب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں مال و جان برکت عطا فرمائے. آج کل یہ سوچنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے کہ کوئی نیکی کا کام کرو. جب بھی چار پیسے آئیں گے شرارت سوچے گی. اور اب تو اور بھی وقت نازک سا آ گیا. ہمارے ملتان کے بہاولپور روڈ پہ جس پہ سے روزانہ آپ لوگ گزرتے ہیں، 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہوا. دن کے 12 بجے جمعے کے دن تیز رفتار بس آئی، 14 آدمی 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا. 1 منٹ پہلے علم نہ ہو سکا. بہاولپور کے مسلمانوں، ہم نے شام کو مظفر گڑھ شہر میں لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان سنا، آؤ سارے خاندان کا جنازہ پڑھو. پورا خاندان تیاری کر کے شادی میں شرکت کے لیے آیا. بس بدلنے کے لیے چوک پہ کھڑے تھے کہ لاری نے آ کر ان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا. سارا خاندان ایک پٹڑے پہ نہا گیا، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، بھائی بھی، سارا خاندان. تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، 10-10 20-20 آدمی 1 سیکنڈ میں مر رہے ہیں. اور ہمیں پھر اپنی تیاری کا فکر نہیں کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے گا. اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے، ہزاروں جائیں گے، تیاری کے کرنے والے کے بعد کام آئے گی. عجیب شعر ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا کرتے تھے جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، پھر کھڑی منہ تکے گی ارے تو دل کے دن. وقت کے وقت کیا ہو سکے گا؟ جو پہلے کچھ کمائی کر لے گا، تیاری کر لے گا تو وہ اس کے کام آ جائے گی، ورنہ تباہی میں جا پڑے گا، بربادی میں جا پڑے گا. چاروں طرف کے واقعات و حالات پہ ذرا نظر تو ڈالو. کسی کے مرنے کو دیکھ کر اپنے مرنے کا یقین تو کرو. ہزاروں جنازے تیرے سامنے سے گزر گئے اور تیرا بھی ارادہ نہیں. اسی کو مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے،
سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف چوبے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا، یہ زمین یہ زمان یہ مکی یہ مکان سارا نظام عارضی ہے، فانی ہے، برباد ہو جانے والا۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، او لوگو دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمض سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے فسق و فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں،
خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی۔ فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میری محبوب کی امت کو ملے گا۔ اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں قطب و ابدال غوثوں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید، بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی، او لوگو میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں، او لوگو یہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کی جائیداد ہے، یہ ترکہ ہے میرا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے، ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ فرمایا لوگو تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے۔ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو۔ ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا۔ میں کہا کہ 30 روزے رکھنے ہی مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو نہیں۔ پچھلے سال رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر، لیکن اب بنتا کچھ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟
اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے گل حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جزا خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا ہے جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر، بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا، اس کو کہتا پڑے لو، خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا او معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا ہے تھی لوگوں، ساڈی تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے کوٹھی میری ہویا، اے بنگلہ میرا ہویا، اے کار میری ہویا، تے گلستان دے وچ جو لنگدا اے کدا ہی نہیں آندا اے قبر میری ہویا۔ مرن کو بڑے ڈرتے ہیں لوگ۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مریندا، نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یہ نوٹ دے دے کے ایسا غریبوں کو تختہ کرائی رکھنا،
जेड़े वास्ते आवे ना कहा 100 का नोट घिंद बराबर आएगा के तख्ता कर शुक्र है इजराइल पैसे नहीं गिनता तो बहुत सारा काम बिगड़ बनते हैं असा गरीब तो ठंडू के रहो ना दुनिया अंदाजा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। फरमाया लोगों बरकत वाला महीना तुम पे आ गया। आम दिनों में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, एक मर्तबा का सवाब मिलेगा। रमजान में सुभान अल्लाह कहो, 1,00,000 मर्तबा कहने का सवाब मिलेगा। आम दिनों में नफिल पढ़ो, नफिल रहेगा। रमजान का चांद नजर आते ही नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर बन जाएगा। आम दिनों में कुरान का एक लफ्ज पढ़ 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुना माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। रमजान में नीयत बांध कर एक लफ्ज कुरान करीम का पढ़। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लफ्ज के बदले 700 नेकियां मिलेंगी। तुसा हजरात कदर नहीं कर दे, दुकाना पे बह के पूछते हो तुहाडा हाफिज तेज गांव है या कोटा पसीजा है। ये नहीं पूछते कि टिका के तरतील नाल सोना कुरान कौन पढ़ता है। कुरान जेंदे सदके हर किसी की निजात थी उन्हें उनको ईदी में पढ़ते रमजान दे महीने जेड़े मसीत बहते हैं ना वही बैठे रहने जेड़े वेले इमाम पहली रकात च गया वो भज के रह गया। मैं मुल्तान शहर के अंदर इन्हों का इलाज करता रहा। ये पहली रकात में सानू धोखा देते सी। मैं पहली रकात में थोड़ी मंजिल पढ़नी थी, दूसरी में ज्यादा पढ़ मैं कहा हुण मंजो केड़े वेले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ मेरे बंदो, तुम्हें भूखा मारना मकसूद नहीं, तुम्हें प्यासा मारना मकसूद नहीं, तुमसे गला बचाना मकसूद नहीं, खाना पीना बचाना मकसूद नहीं, बल्कि लअल्लकुम तत्तक़ून, परहेजगारी मकसूद है। तुम्हारे दर्जात बुलंद करना मकसूद है, तुम्हारी अतात बढ़ानी मकसूद है। अय्यामम मादूदात, गिनती के दिन है, शायद फिर किसको आएंगे। एक एक मिनट बड़ा कीमती, एक एक सेकंड बड़ा कीमती, एक एक दिल बड़ा कीमती, एक एक रात बड़ी कीमती। इसलिए फरमाया अम्मन हुवा कानितुल आना अल्लैल, रात के सजदे, दिन का रोजा। हाय हाय, हदीस कुदसी है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आवेगी, मैदान महशर महक उठेगा। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे या रोजे रखा करते थे, तुम पिया करते थे या रोजे रखा करते थे, तुम बकवास किया करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे, सारी जिंदगी मेरी रमजान का एहतराम किया, मेरे कुरान का एहतराम किया। आज मैदान हशर में मैंने इनका एहतराम किया। मैं खुदा मेजबान हूँ, ये मेरे मेहमान है। इन्होंने रोजे रखे थे, इस वजह से इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। और एक हदीस में आता है कि कहीं भी साया ना होगा, कहीं भी छांव ना होगी, अल्लाह के अरश का साया होगा। कुछ लोग अरश के नीचे बैठे हुए दस्तरखानों पे खाने खा रहे हैं।
ادھر 50,000 سال گزر گئے، پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنا اپنا نامہ اعمال لیے کھڑے ہیں، کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا۔ لوگ کہیں گے پانی 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 پانی، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔ ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے۔ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ جواب ملے گا یاد کرو، تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا۔ ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ قرآن، میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج باول پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ برا نہ ماننا، جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں۔ اب مولوی آدھے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھیرتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ اب مولوی کو چاہیے نا کہنا تو انگل پھیر قرآن کا ثواب فلانے کی ڈانڈی کنواں پڑے۔ نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر BA کر سکتا ہے، MA کر سکتا ہے، FA کر سکتا ہے، PhD کر سکتا ہے، قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے۔ اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑیں گے، فرشتے بھی روئیں گے، اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ او دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا۔ آج کہاں چلے ہو؟ اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں۔ اتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن۔ فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ آواز آتی آؤ فرشتوں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ آؤ فرشتوں، جنت کے 8 دروازے کھول دو، میری امت کے لیے جاؤ، ہر رات کو
زمین پہ جاؤ، میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں اس آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، او لوگو آؤ پریشان آلو آ جاؤ، آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں۔ حل من مستغفر، آؤ بخشش طلب کرنے والوں اور گناہگاروں اور سیاہکاروں اور بدکاروں، آؤ رمضان کا مہینہ ہے، جھولی پھیلا مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے، توجہ ہے سب کی، سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد ہو باولپوری ہو، کبھی تم سو جاؤ اور میں لگا رہوں۔ رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قدر پوچھو، صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو۔ ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے۔ جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا، ایک عند افطاری، ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم اجر، اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، اس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں باندھ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے، جو آئے گا نا حاجی صاحب روزہ نہیں ہوتی، بس کیا بتاؤں کل سے طبیعت بڑی خراب چل رہی ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ کے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگو جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور لوگو پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے
آسانی چاہتا ہے, تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میرے بندے تیرا بھلا ہے, رمضان قرآن کے قریب آ جا, ان سے یاری کر لے, تیرے کام آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. میری ایک بات اور یاد کر لو, ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں, اور ان بھی اب رکھ چا پا, اور گلاسی میں رکھ چا, ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا, اور پکوڑے گھنچا, ان کریں جا روز آ کے کھل گیا پھر بسم اللہ. ساری جمہار محنت کی تھی, روزہ رکھا, اور جڑے ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا. اللہ کا بندہ دعا منگی, دعا پڑھی, روزہ افطار کرن دی. تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان کے اندر مہمان آئے ہوئے, چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا. میں انہوں نے گل کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ میں پاون لگا نا, اللہ جانتا ہوں بال نے پکوڑا پکڑ لیا. ابا آج دعا نہیں پڑھتے. گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی معلوم رہ جاتی ہیں, ارے پانی لائیو, ارے روٹی لائیو, ارے یہ مسجد میں دے کے آنا, ارے یہ فلاں کو سنبھالنا. یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ. تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا, ساری رات پڑھتا رہا. جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا, کہنے لگا لوہا ہی بن جا. وہ لوہا ہی بن گیا. کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے. اور برا نہ ماننا, پولیس پریڈ کرتی ہے صبح, فوج پریڈ کرتی ہے صبح, ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت. حضرات ہکو لا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بجے تھے, پکوڑے پکڑے تو وہ گرم گجرے بھی بن کوئی بئی شہ آ گئی, ساکھڑی شہ دیکھی تو حاجی صاحب بناؤ چا چنگی دیکھی گرم گجرے بھی. یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور میں کھلائی ہوتی. سوڈا بھجنا جو ہے توبہ دنیا دعا مانگنے کھڑی ہے, سوڈا بھجنا. تم حضرات بھی بڑے سیانے ہو, آگو پیچھو تو کوئی چڑے ہونی نہیں نا, کیا کرے بول. مولانا اشرف علی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے. تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا, ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی. وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا. ایک حاجی صاحب تھے, اس نے پوچھا کیا بات ہے, کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے. وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں, اصل مرنا روٹی کا ہے. تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا. میری ماں مر گئی, میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے, چل تو 40 دن تو میرے یہاں کھا. وہ مولوی صاحب کو جا کہنے لگا جی میرا داخلہ کرو, میرا روٹی کا انتظام ہو گیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا, یا اللہ کسی کا نمبر لگا. اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا, تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو, ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے. تسا لوگ جو مرن تو پہلے ایسا مولویاں دے قابو نہیں آندے. جڑے ویلے تسا بیمار پہندے ہو نا, ایسا صحت پوچھن نہیں آندے, ایسا اس واسطے آتے ہیں سامنے تیار ہوئی کہ نہیں. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم,
جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی، رحمتوں والی ساعتیں مل گئی، خیر و برکت والا مہینہ مل گیا، نور و بھرا مہینہ مل گیا، بھاگوں والا مہینہ مل گیا، بخشش والا مہینہ مل گیا، جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا، اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا یرید اللہ، میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم الیسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے پٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائیں، تیری خطائیں معاف ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا تھا، میرا نام بلند کرتا تھا، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا گیا، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے، اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا، اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں، تو ثواب تو اس ایک کو ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے، اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائے اس کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں، میں سخی ہوں جو چھانٹ چھانٹ کے نہیں دیا کرتا، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں، میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے بندو تم میرے قریب آؤ، مجھے پکارنے والے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو، انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگو مانگو، جھولیاں پھیلاؤ، طلب کرو، ساری رات قرآن پڑھو، سارا دن تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا، میری ذمہ داری ہے جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم سے حرام ہے، پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں، کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو، آنکھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ تاڑو، زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا گڑا گرک نہ کر دے چین نہیں آتی، اتنا گانا بجانا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا، ہر گھر سے
کنجری کی آواز آنے لگے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو، افسروں تم بھی مسلمان ہو، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو، شاید اللہ کو تمہاری ادا پسند آئے۔ اور روزہ سب پہ فرض ہے، یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں، افسروں پہ نہیں، ہر افسر پہ روزہ فرض ہے، بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر کی۔ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دین سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، یہ روزہ، نماز، یہ عبادت، یہ قرآن، یہ تو ساری کی ساری ملا گیری ہے۔ جب یہ بیٹھتے ہیں نا لکھے پڑے لوگ، آخر جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں بھائی، مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں؟ تیری ماں کا نکاح پڑھایا، جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے، تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ذہنیت تو دیکھو۔ تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا، خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم دی، اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں، 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ، اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے۔ یہ غلط بات نہ سوچو، جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے۔ ابھی اس بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کا۔ انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے، شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انتظامیوں کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن پچھلی رات ہوئی، صبح جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ یہ تھے ولی، ہاں، اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں، کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے خیر المدارس میں کیا، کسی نے تعلیم القرآن میں کیا۔ ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، ایسا مقدرہ والا جوان جس نے روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، 70,000 سے زیادہ
شہر مدنی کی، کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کہ جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے تو سر دعا کرائے ساڈا ماما واپس نہ آئے، شالا مدینے مر لگے. چاٹ مرے سے منہ سے آتے تیرے گھروں کھانا نا. جڑ ویلے حج کو لوگ میں نے ملتان شہر دے پرانا خطیب تھی گیا 29 سال کا، چھیتری دعا واسطے میں کو بھی میں نے بل میں دعا منگتا یا اللہ مدینے دا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی سیرے پاتی کھڑا ہوندا ہے اور میں بل منہ کر کے آدھا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال واللہ. اگر کیا نہیں ولن کا فکر پہلے پیا. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے بزرگ ہوئے امام ہوئے فجر دے ویلے آزمائش کر گنو کسی امام صاحب دے کول کہہ کے دعا منگا ہے ساڈا امام بڑا نیک ہے شالا شہید تھی بنے اللہ کرے کو شہید کر دے. چاٹ مرے سی آخر تو میرا دشمن کتوں آ گیا. ہم کیا قدر جانے شہادت. جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی محبوب کا شہر نہیں، اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا، تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا، نبی کا منبر آئے گا، نبی کا محراب آئے گا، نبی کی مسجد آئے گی، مدینہ منورہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے خنجر لگے شہید ہو گئے. کیا قدر جانے ہمیں حضرات. مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویوں میں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی روح مقدس کو پہنچے گا. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے اگلے دن میں جنازے سے گیا تھی ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہوئے آخر جنازہ ہی چلو گزار. میں کہا کیوں یہ پل بچی کھڑے قرآن کا آخر صحیح ہیٹ لگ سی نا بل بخی کی ویسے اندازہ قرآن کو جھنڈے بنائے کھڑے. ساری زندگی نہیں پڑا، عظمت نہیں کی، رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتے. ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا، واپس آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، سب کو اطلاع تھی، گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ شرم کے ہمارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ
نے کہا ابا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا ہے، نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بن کے آتا۔ ارے استاد چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے؟ بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے قہر سے؟ روزے کی بے ادبی کرنے والوں، خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا۔ شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک حدیث آخری سن لو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی۔ جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے۔ جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی پیری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی، یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہی، اب اندازہ لاؤ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کوئی سا زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ماں کی بددعا سے بچے، ماں کی انگڑیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے، ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا، صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سرما سیاہی کرتی ہے، تیل کنگھی کرتی ہے، بستہ دیتی ہے، نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے، اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی کہتا ہے میں نے سیاہی کی پڑیاں لینی ہے، کبھی کہتا ہے سلیکٹی لینی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے، اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا، اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا۔ اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے، یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے۔ اگر کبھی اس نے کہہ دیا اماں میرا بھی منہ دھو دے، استاد مارے گا، مجھے دیر ہو گئی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے، آخر مسیح کی ٹوٹی کائے نہیں من مسیح اٹھائیں دھو گھنی، استاد اتنے سواستے بیٹھا وہ کو آ کے تیرا منہ دھو دے۔ قرآن کا اکرام پہ اچھے اسکول پڑھنے والے واسطے 10-10 وردیاں، 10-10 چپل، جوڑے جوتیوں کے، اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے، نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے۔ انہوں نے بٹھایا، نانی آئے گی، اپنا کاکا کیڑی کلاس پڑھتا ہے، اکیڈمی، اللہ پاک کرے اللہ افسر بناوے، اللہ کرے بندہ لہو رت پینا نہ بنے، بڑی دعا کر دی ہے بدھ۔ کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے، سارے پانی پر دے اندر تو بڑھیاں یہ دعا منگدی ہوں سن، پوترے دے سر سے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہوگی، قرآن پکا، میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نہ
وہی ڈوترے جو سر سے ہاتھ رکھ کے یہاں دعا مانگتی تھی چھتی قرآن پکاوے ڈوترا میرے نواسا تیری نامی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے. تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ آیا ایک دن کہ جی دادی صاحبہ فوت تھی گیا بختی سی دعا کرائے. میں خبر بیمار تھی آخر نہیں جی. میں خبر کٹھاؤ ڈگ پی آخر نہیں. میں کہ بل آخر ٹیلی ویژن دیکھتی پی سی بیٹھی بیٹھی لیٹ گئی جفا کے. میں گیا ڈانڈی کی قبر سے لکھ کھڑا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ. ایک موت کتنے آئی بڑھر دی. خدا ہدایت دے جوانوں کو بڈھیاں کو سفید داڑھی سفید سر دے بال وہی پاسا لگیا ہوا تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا نا تلو منہ کر کے دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو. اللہ والوں کی نرالی شان ہے نرالی عظمت ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. بڑے بڑے مقدروں والے لوگ آئے نہ ڈرے نہ دبے نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے. اور سچی بات ہے ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو صحابہ کرام کے سارے مشن کے وارث تھے. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کا زمانہ تھا فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. خالق الدین حال کراچی میں مولانا مدنی کو بلا لیا. جج کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا؟ اب تم میں سے اگر کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا کہتا او ہو تو سا میرے فتوے دا مطلب ہی نہیں سمجھا. فوراً چکر کاٹ جانا تھا مگر یہ اللہ والے سے فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. پتہ بھی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. مدینے میں 16 برس پڑھایا تنخواہ ٹکا نہیں لی. خود لکھتے ہیں کہ شام کا اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں میں سے سبزیوں کے چھلکے اٹھا لاتا اور انہیں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا کر پانی پی لیتا. پھر ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا. اس مدنی کی بات کر رہا ہوں. بڑی بڑے باتیں لوگ کرتے ہیں کوئی عمل تو کر کے دکھلائے. اتنا 31 حج فرمائے 31 حج فرمائے 16 برس وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی اور کتنی آخری دم تک دارالعلوم دیوبند کی مسند پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کا شرف انہی کو حاصل ہے. انہوں نے غزلیں نہیں گائی کبھی. انگریز کا یہ لگا مولانا آپ نے جو فتویٰ دیا اس کی سزا معلوم ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے سزا جھیلنا میرا کام ہے. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے قدموں پہ ہاتھ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. کیا حضرت بڑا سنگین وقت ہے مگر حضرت نے فرما دیا تمہیں کیا معلوم ہے؟ فرمایا ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی
کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. میں اس شیخ الہند کا شاگرد ہوں جس نے ایک فتوے پہ دستخط نہ کر کے مسلمان کو کافر نہ کہہ کر کئی راتوں اپنی کمر پہ کوڑے کھائے. بڑے انمول ہیرے تھے, بڑے انمول تھے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ آئے. کسی کو کیا پتا ہے کہ کن عظمتوں کے مالک تھے یہ لوگ, کیا شان پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمائی. انگریز کے زمانے میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تلاشی لینے کے لیے CID والے آئے. سارے گھر کی تلاشی لی, باورچی خانے کی تلاشی لی. نمک بھی نہیں, مرچ بھی نہیں, آٹا بھی نہیں, دال بھی نہیں, چاول بھی نہیں, کچھ بھی تو نہیں. کہنے لگا حضرت اور تو کچھ کیا ملے گا, یہاں تو آٹے کی چٹکی بھی نہیں. فرمایا 3 دن کا فاقہ ہے. وہ جو چیکنگ تلاشی کرنے آئے تھے اس زمانے میں خود 10 روپے دے کے گئے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی, آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو محلے کے کتے بھی رچ جاتے ہیں, لیکن حضرت کے یہاں جب دلہن آئی تو پہلی رات بھی فاقہ, دوسری رات بھی فاقہ, تیسرا دن ہو گیا فاقے کو. حضرت نے فرمایا اپنی گھر والی کو, میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے, چلی جا اپنے باپ کے یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا. ہائے ہائے ہائے, مولانا عبید اللہ انور کی والدہ نے کیا بات کہی. عرض کرنے لگے, او لاہوری مجھے کیا کمی ہے, مجھے وقت کا ابدال مل گیا, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے ابدال مل گیا, مجھے کتب مل گیا, مجھے ولی مل گیا, مجھے پرہیزگار مل گیا, مجھے نمازی مل گیا, مجھے قاضی مل گیا, مجھے مجاہد مل گیا. میری جان تو بھوک کی وجہ سے نکل سکتی ہے, بھوک کی وجہ سے اس چوکھٹ سے باہر میرے قدم نہیں جائیں گے. کیسے لال جنے, کیسے لال جنے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا طرز زندگی بگڑ گیا, سوچ بگڑ گئی, مزاج بگڑ گیا. ہم لوگ ان کو ولی مانتے ہیں, کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. اندازہ لگاؤ, خدا کی قسم اگر کوئی ہندو سن لے تو کیا کہے گا, کوئی کافر کیا کہے گا. جو ننگا پھرتا ہو پہنچی ہوئی سرکار ہے, اپنی نشانی پہنچ جا تو دیکھو گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. اور خدا کے بندو, یہ کوئی طریقہ ہے. علی احمد حجویری رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے, حضرت خواجہ باقی باللہ, خواجہ قطب الدین, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, مجدد الفسانی, خواجہ نظام الدین, یہ تمام کے تمام, خواجہ بہاول زکریا ملتانی رحمہم اللہ علیہ مجمعین, یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ننگے تو کیا, خدا کی قسم کسی نے ساری زندگی میں ان کا گھٹنا بھی نہیں دیکھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک آیا, بس اس کی قدر کرو, اس کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھاؤ, اس کی راتوں کی قیمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ. اور ایک مشورہ ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک میں اچھی اچھی کیسٹیں اگر صحابہ کرام کے عنوان پر, محبت رسول کے عنوان پر, عشق رسول کے موضوع پر, رفاقت رسول کے موضوع پر, آنکھ اور نماز کے موضوع پر, موت کا منظر, انبیاء کرام کے اگر کیسٹیں ہوں اور وہ دین کی باتیں سن بھی جائے اور روزہ بھی کر جائے تو نور علی نور, تلاوت بھی کرو اور باقی وقت میں اپنے گھروں میں, بیٹھکوں میں. اور بھائی دوستوں, ایک مشورہ ہے کہ اگر 11 مہینے کی کمائی میں اگر بنگلے نہیں بنے تو 12ویں مہینے کی کمائی میں بھی نہیں بنتے. پتہ نہیں کس کس کے لیے ہم میں سے یہ آخری رمضان ہوگا. کام کو آگے پیچھے کرو, پورے روزے رکھو, پوری تراویح پڑھو, اعتکاف کرو, اللہ کے مہمان بن جاؤ, صلاۃ التسبیح پڑھو, درود پاک پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو, ساری امت کے لیے دعا کرو,
بہت بڑا مہینہ ایک آ گیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں کمائی کریں گے, قسطیں آپ کو دروازے سے مل جائیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ کے تمام حضرات دعا مانگ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. الہ العالمین اس پروگرام کو ترتیب دینے والا حاجی احمد اللہ پاک کاروبار میں برکت عطا فرما, کو نرینہ اولاد عطا فرما. اور دوسرے ساتھی ہیں بھائی لطیف ہے, سرفراز خان دوسرے میرے خدمت گزار ہے. اللہ پاک تمام کی کاروبار میں برکت عطا فرما. خان اکبر خان بیچارہ میرا قریبی دوست ہے, خدمت گزار ہے, بیمار ہے. اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما. جتنے بھی دوست ہیں خدمت گزار ہیں, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رمضان آیا, اس کا احترام عطا فرما. رمضان کے ارکان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. الہی اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما, ساری امت کی بخشش فرما, ساری مخلوق پہ کرم فرما. یا اللہ عبد المجید کو ساتھی اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائے. اس لطیف کا چاچا کئی دن ہو گئے انتقال کر کے, اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ملتان کے کئی میرے ساتھی حاجی رشید مدینہ گلاس فیکٹری والے اور کئی پرانے ساتھی جیل میں بھی میرے ساتھ رہے تھے, بیچارے دنیا سے رخصت ہو کر اللہ پاک ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما, بے اولاد کا اولاد عطا فرما. الہی جن کی اولاد ہے اسے فرما بردار بنا, نماز اور قرآن کا وارث بنا, ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے, الہی کسی کا دل کو کھا کے نہ مرے. یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے. پروردگار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی عطا فرما, صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما, اہل بیت کا احترام عطا فرما. یا اللہ اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم قرآن کا شیدائی اور دیوانہ بنا, رمضان مبارک کا قدردان بنا, سارا رمضان ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما, دینی مدارس کو ترقی عطا فرما, مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما, ظالم کے ظلم سے بچا. اے اللہ شریر کی شرارت سے بچا, فتنہ پردازوں سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جتنے مسلمان سڑکوں پہ اسپتالوں میں گھروں میں مر رہے ہیں, یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی قبروں پہ کرم فرما. یا اللہ سارے ملک کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما. الہی